اسلام آباد سے بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کو پاکستان ریلوے کی مین لائن کو ترجیحی بنیادوں پر اپ گریڈ کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریلوے کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ML1 پاکستان ریلوے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور مستقبل میں پاکستان اپنے ریلوے اور سمندری بندرگاہوں کے نظام کے ذریعے علاقائی ممالک کو تجارتی راہداری کی سہولیات فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلوے میں اصلاحات اور ML1 کی اپگریڈیشن کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔ PM آفس میڈیا ونگ کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر تجارت سید نوید قمر، وزیر ریلوے خواجہ اسعد رفیق اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق آف ڈیلیگیشن کے ساتھ تعمیری تبادلہ خیال کیا گیا۔ تازہ ترین علاقائی پیش رفت بات چیت کی روشنی تھی۔ اس بات پر زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ پاک یورپی یونین پارلیمانی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے پیر کو چین سے $1.3 بلین کی تجارتی قرضوں کی ری فائنینسنگ کو تیزی سے ٹریک کرنے کی درخواست کی اور اسے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے قرض پروگرام کی بحالی کم ہوتے امکانات سے آگاہ کیا۔ یہ درخواست وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے فائنانس ڈویژن میں چین کے ناظم علامور پینگ جنسو سے ملاقات کے دوران کی۔ سرکاری حکام نے بتایا کہ وزیر خزانہ نے $1.3 بلین کے 2 چینی تجارتی قرضوں کی ری فائنینسنگ کا معاملہ اٹھایا۔ قرضہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں پختہ ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چینی حکام نے پہلے ہی پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ دونوں قرضے واپس کر دیں گے، لیکن اسلام آباد چاہتا ہے کہ رقم کی ادائیگی کے ساتھ ہی اسے دوبارہ قرض دیا جائے۔ بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق فوج سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار۔ سمندری طوفان بائپر جوائے سے نمٹنے کے لیے پاک فوج الرٹ ہے۔ آرمی چیف کی ہدایات پر پاک فوج سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے نتیجہ میں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ لوگوں کو ساحلی علاقوں سے محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کی ہدایات کی ہے۔ بدھ کو اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بائپر جوائے کے کیٹی بندر سے ٹکراؤ کا امکان کے باعث تمام متعلقہ حکومتی ادارے لوگوں کی پیشگی ریسکیو یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے ہدایات کر دی ہے کہ ساحلی علاقوں میں رہنے والے 50,000 سے زائد لوگوں کو حفاظتی مقامات تک پہنچایا جائے، جہاں ان کو پینے کا صاف پانی اور خوراک کے ساتھ ساتھ طوفان کے خاتمے تک آرام دہ رہائش اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔